پرجوش انداز میں بڑے معنی خیز تقریر جناب احمد صاحب آنے والے مقرر کو دعوت سخن دینے سے پہلے کچھ اشعار محمد حسین صاحب پوری توجہ کے ساتھ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل ناممکن ہے رد ہو کہنا زہرا کا، ناممکن ہے رد ہو کہنا زہرا کا، کن کی منزل پہ ہے ارادہ زہرا کا، کن کی منزل پر ہے ارادہ زہرا کا، پڑھ لو سورہ نور پتہ چل جائے گا، پڑھ لو سورہ نور پتہ چل جائے گا، نبیوں سے افضل ہے گھرانہ زہرا کا، نبیوں سے افضل ہے گھرانہ زہرا کا، حق کے لیے خاموش نہ رہنا تم ہرگز، حق کے لیے خاموش نہ رہنا تم ہرگز، شاہد ہے دربار میں جانا زہرا کا، شاہد ہے دربار میں جانا زہرا کا، کر کے سجدہ چوکھٹ پر ام عباس، کر کے سجدہ چوکھٹ پر ام عباس، دنیا کو بتلا گئی رتبہ زہرا کا، دنیا کو بتلا گئی رتبہ زہرا کا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ انا اعطینا کل کوثر کی ہے قسم، انا اعطینا کل کوثر کی ہے قسم، پڑھتا ہے قرآن قصیدہ زہرا کا، پڑھتا ہے قرآن قصیدہ زہرا کا، ہو گئی ہے توحید کی بنیادیں محکم، ہو گئی ہے توحید کی بنیادیں محکم، ساتھ علی کے جب ہوا سجدہ زہرا کا، ساتھ علی کے جب ہوا سجدہ زہرا کا، کہتے ہیں صادق اہل ولا کی نصرت کو، کہتے ہیں صادق اہل ولا کی نصرت کو، نام فلک پر ہے منصورہ زہرا کا، نام فلک پر ہے منصورہ زہرا کا، پڑھنا ہے مریم کے پسر کو پیچھے نماز، پڑھنا ہے مریم کے پسر کو پیچھے نماز، وقت کا اولی الامر ہے بیٹا زہرا کا، وقت کا اولی الامر ہے بیٹا زہرا کا۔ انہی اشعار کے ساتھ میں دعوت سخن دیتا ہوں جناب ذیشان صاحب کو کہ وہ آئے اور مدح اہل بیت میں اشعار پیش کریں۔ ان کے استقبال کے لیے ایک باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ میں آپ سبھی کو جشن کی جشن سالمین کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ایک صلوات پڑھیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہفتہ وحدت چل رہا ہے، مولا پروردگار درجات بلند فرمائے امام خمینی کا، جنہوں نے ہمیں ہفتہ وحدت جیسی نیک ہفتہ دیا۔ چار مصرے میں پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں رسول خدا کے حوالے سے، سماعت فرمائیے گا کہ خوشبوئیں کون لے کے آیا ہے، خوشبوئیں کون لے کے آیا ہے، آج ہر پھول مسکرایا ہے، خوشبوئیں کون لے کے آیا ہے، آج ہر پھول مسکرایا ہے، تو اس کا سایہ نہیں ملا اب تک، اس کا سایہ نہیں ملا اب تک، جس کا سارے جہاں پہ سایہ ہے، جس کا سارے جہاں پہ سایہ ہے۔ چار مصرے اور میں پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا کہ کرے نہ ناز خدا کیوں نبی کی عظمت پر، کرے نہ ناز خدا کیوں نبی کی عظمت پر، بگڑ گئے تھے جو سب کو بنا کے بھیج دیا، کرے نہ ناز خدا کیوں نبی کی عظمت پر،
बिगड़ गए थे जो सबको बना के भेज दिया, वाह तो मुखालिफों की तरफ से जो आए थे पत्थर, मुखालिफों की तरफ से जो आए थे पत्थर, नबी ने उनको भी कलमा पढ़ा के भेज दिया, वाह 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 वाह। नबी ने उनको भी बहुत कलमा अच्छा पढ़ा शेर। के भेज दिया। एक सलवात पढ़ दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चार मिसरे अहले सुन्नत बरादर अजीज की कलम से पेश खिदमत करता हूँ कि देवबंदी है, सुन्नी है, ये वहाबी है। देवबंदी है, सुन्नी है, ये वहाबी है, यही तो कौम में सबसे बड़ी खराबी है। देवबंदी है, सुन्नी है, ये वहाबी है, यही तो कौम में सबसे बड़ी खराबी है। तो ये सारी बातें हैं नुकसान की मेरे भाई, ये सारी बातें हैं नुकसान की मेरे भाई, नबी का उम्मती बनने में कामयाबी है। वाह वाह वाह। नबी वाह, का वाह, वाह। उम्मती बनने में कामयाबी है। उम्मती बनने में कामयाबी। अब चार मिसरे में अपने मिजाज के पेश खिदमत करता हूँ। देखिएगा कि अली का जिक्र जो आए अगर मगर मत कर, वाह 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 वाह। अली का जिक्र जो आए अगर मगर मत कर, हवा के दोष पे दरियाओं का सफर मत कर। आहा। अली का जिक्र जो आए अगर मगर मत कर, हवा के दोष पे दरियाओं का सफर मत कर। और अभी भी वक्त है खुद को सुधार ले मुफ्ती, अली को मान ले ज्यादा बकर बकर मत कर। वाह 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 वाह। सल्ले अला मुहम्मद व आले। चार मिसरे और कि गलत गलत ही रहेगा ये बात याद रहे, बेशक गलत गलत ही रहेगा ये बात याद रहे, गुलों में खार पिरोने से कुछ नहीं होगा। गलत गलत ही रहेगा ये बात याद रहे, गुलों में खार पिरोने से कुछ नहीं होगा। तो अली के बुग़्ज़ में रातों को जागने वालों, नबी के पहलू में सोने से कुछ नहीं होगा। चार मिसरे और मैं तरन्नुम से चार मिसरे और मैं तरन्नुम के पेश करना चाहता हूँ। एक नाच चल रही थी बहुत, कोई जर्रार आता है वाह वाह। कि पत्थरों को दुर शहवार कहा जाने लगा, पत्थरों को दुर शहवार कहा जाने लगा, रेत को आहनी दीवार कहा जाने लगा, रेत को आहनी दीवार कहा जाने लगा। तो बुग़्ज़ हैदर में हुए इस तरह पागल कुछ लोग, अब भगोड़ों को भी जर्रार कहा जाने लगा, अब भगोड़ों को भी जर्रार कहा जाने लगा। एक सलवात का सहारा दे दे। चार मिसरे में तकलीद के हवाले से पेश करना चाहता हूँ। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है तकलीद। चार मिसरे बतौर ख़ास में पेश खिदमत करना चाहता हूँ। देखिएगा बतौर ख़ास कि किस्मत पे यकीनन रोएगी दिन रात तकद्दुस खोती है, किस्मत पे यकीनन रोएगी दिन रात तकद्दुस खोती है, उस कौम को क्या बेदार करे जो आंखें खोल के सोती है। किस्मत पे यकीनन रोएगी दिन रात तकद्दुस खोती है, उस कौम को क्या बेदार करे जो आंखें खोल के सोती है। तो वल्लाह कोई समझाए हमें ये बात समझ से बाहर है, वल्लाह कोई समझाए हमें ये बात समझ से बाहर है। तकलीद अगर हम करते हैं तकलीफ तुम्हें क्यों होती है, तकलीद अगर हम करते हैं तकलीफ तुम्हें क्यों होती है। एक सलवात पढ़ दे। आखिरी दो शेर। अली की मदह में हम सारी रात काटेंगे, अली की मदह में हम सारी रात काटेंगे, जो बदनसब है वही मेरी बात काटेंगे। अली की मदह में हम सारी रात काटेंगे, जो बदनसब है वही मेरी बात काटेंगे। तो इमाम वक्त का जब भी ज़हूर होएगा, फिदक के लूटने वालों के हाथ काटेंगे। एक सलवात पढ़ दे। चार मिसरे बतौर खास आखिरी चार मिसरे पेश खिदमत करना चाहता हूँ। तारीख करबला या उससे पहले से लेकर अब तक हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कुर्बानी हमने ही दी है, मगर अब तक हम ख़त्म नहीं हो रहे हैं। ये जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की दुआओं का असर है। चार मिसरे बतौर ख़ास में पेश करना चाहता हूँ आखिरी
کہ تم ڈھکیلوگے اگر اگلا قدم لے لیں گے، تم ڈھکیلوگے اگر اگلا قدم لے لیں گے، ہم قلم چھوڑ کے ہاتھوں میں علم لے لیں گے۔ تم ڈھکیلوگے اگر اگلا قدم لے لیں گے، ہم قلم چھوڑ کے ہاتھوں میں علم لے لیں گے، تو ہم عزادار بھی اشکوں کی طرح ہوتے ہیں، ہم عزادار بھی اشکوں کی طرح ہوتے ہیں، ایک گرایا بھی تو کئی اور جنم لے لیں گے۔ صلوات پڑھو۔ بہت ہی اچھے اشعار، ماشاء اللہ۔ ایک مطلع دو شعر آپ کے اذہان کے حوالے، پھر اگلے مقرر کو دعوت دے دوں گا کہ محو حیرت ہے خرد کیسا بشر ہے عباس۔ محو، محمد بھائی پوری توجہ ادھر، کہ محو حیرت ہے خرد کیسا بشر ہے عباس، بیٹا حیدر کا تو زہرا کا پسر ہے عباس۔ محو حیرت ہے خرد کیسا بشر ہے عباس، بیٹا حیدر کا تو زہرا کا پسر ہے عباس۔ یہ سوچ کے ایک صلوات پڑھی محمد علیہ۔ محو حیرت ہے خرد کیسا بشر ہے عباس، بیٹا حیدر کا تو زہرا کا پسر ہے عباس۔ ظلم کے بھیڑیے یہ سوچ کے آگے نہ بڑھے، ظلم کے بھیڑیے یہ سوچ کے آگے نہ بڑھے، شاہ کے خیمے میں ایک شیر ببر ہے عباس، شاہ کے خیمے میں ایک شیر ببر ہے عباس۔ 1000 مرتبہ ہم نے یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد۔ کئی حسن کے واقعے سنے، حسن یوسف، حسن جناب رسول خدا، حسن جناب قاسم، حسن علی اکبر، شاعر یوں تو اکبر بھی ہیں، یوں تو اکبر بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، اصغر بھی مگر، یوں تو اکبر بھی ہیں، اصغر بھی ہیں، قاسم بھی مگر، خاندان بنی ہاشم کا قمر ہے عباس، خاندان بنی ہاشم کا قمر ہے عباس۔ یہ آخری شعر کریم بھائی، یہ آخری شعر بڑی محنت سے لکھا ہوں شاہد صاحب، آپ کے اذہان کے حوالے ہے کہ جس کے سائے میں سکون پائی ہے زینب ہر دم، جس کے سائے میں سکون پائی ہے زینب ہر دم، دشت میں کرب و بلا کے وہ شجر ہے عباس، دشت میں کرب و بلا کے وہ شجر ہے عباس۔ انہی اشعار کے ساتھ میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا شاہد امام باقری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بہترین انداز میں مومنوں کے دلوں کو منور فرمائیں۔ ان کے استقبال کے لیے ایک باواز بلند صلوات۔ بہت شکریہ۔ ہاں علی 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی وصدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الہی الہمنی التقوی۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں جشن صادقین کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ابھی کی جو گفتگو کچھ منٹ کی جو آپ کے سامنے رہے گی، رسول خدا سے لے کر چھٹے امام تک کا ایک مختصر سا تعارف کہ ہوا کیا۔
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दीन इस्लाम जो अबदी दी, इंसान की ज़रूरत, कुरान जो अपने पैगामात को लेकर आया उसे दे रहे थे, मगर जब जा रहे थे तो देने के लिए एक इमाम जिसे हमने गदीर में लिया, मन कुंतु मौला फहाजा अलीउल मौला के सहारे से। मगर दुनिया जानती थी जितने भी लुटेरे थे, जितने भी गद्दार थे, मक्कार थे, फर्रार थे, हालांकि उन्हें आज जर्रार बताया जा रहा है। सिर्फ एक गुजारिश है जो जर्रार बता रहे हैं, वो सिर्फ खैबर को पढ़ लें, पता चल जाएगा कौन जर्रार है कौन फर्रार। वाह वाह वाह। रसूल जब मैदान गदीर में अली की सूरत में उम्मत का रहबर हमें जब दे रहे थे, तो रोना सिर्फ इस बात पे नहीं कि मुसलमानों ने अली को नहीं माना। अगर चाहने वालों का भी हिसाब किताब लिया जाए तो चाहने वालों ने सिर्फ गदीर को सिर्फ जश्न के एतबार से माना, अली को अपना हाकिम नहीं माना। अली को जब हाकिम माना जाएगा तो फिर मुतवल्ली चोर नजर नहीं आएगा। हमने गदीर को सिर्फ महफिलों को रात भर जाग के गुजारने का नाम दिया नहीं, गदीर एक सिस्टम का नाम है, गदीर एक निजाम का नाम है, हक को अपने अंदर उतारने का नाम है। जब गदीर एक निजाम का नाम है तो फिर हर आदमी अपनी गदीर क्यों बनवा रहा है? तवज्जो। मगर मुकाबले में बड़ी ताकतें थीं और उन ताकतों का अगर कुरान में, मेरे पास वक्त की कमी ना मैं कुरान की आयत का सहारा लूंगा, बहुत तेजी से तारीख का एक मुतालिया आपके सामने पेश कर रहा हूं। गदीर के मुकाबले में, अली के निजाम के मुकाबले में जितने भी चोर थे वो अली का निजाम अच्छा न लगा। इसलिए आज भी हमारे समाज में डिमांड ये है कि ऐसा मौलाना हो जो हमें कुछ बताए नहीं। बहुत से लोग फोन करके मौलाना, एक मौलाना चाहिए। अच्छा, डिमांड क्या है? बस ऐसा मौलाना चाहिए जो मेहराब देखे, हमारे मामलात में ना बोले। अगर इमाम भी आ जाए तो मौला बस मेहराब, आपको हमसे क्या लेन देन। डिमांड वो है। अच्छा, आप मुझे बताइए गुलाम किसे कहते हैं? जितना कहा जाए उतना ही वो करे, उसे गुलाम कहते हैं। याद रहे, मौलवी को गुलाम ना समझे। अगर कोई मौलवी को गुलाम समझेगा उसके पीछे नमाज नहीं हो सकती। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। जितने भी मक्कार गद्दार थे गदीर के मुकाबले में, रसूल ने एक मर्तबा सिर्फ खुलकर अली के फजाइल में ये कह दिया, मन कौन तो। देखिए, हमेशा कहा, मगर एक बड़े मैदान में सारे लोगों से बैयत लेना और इस बात की तरफ इशारा करना। देखो, आपको मालूम है बच्चों के साथ क्या किया जाता है? बच्चों को सिर्फ ये नहीं बताया जाता कि बेटा एप्पल की स्पेलिंग ये है, बल्कि जब वो सादा जहन होता है, शुरुआत होती है, तो ए के बगल में एप्पल की फिगर भी बताई जाती है, सूरत भी बनाई जाती है, तस्वीर भी बनाई, ताकि सिर्फ ए से वो तस्वीर को देख के भटके नहीं, तस्वीर से भी वो एप्पल को समझे, ए से भी एप्पल को समझे। रसूल ने यही मुसलमानों के लिए इंतजाम किया कि कल तुम भटको नहीं, मैं दिखा के बता रहा हूं, यही तुम्हारा मौला है, यही तुम्हारा मौला है। मगर दुनिया को चाहिए नहीं था, नफ्स परस्ती, शैतान की चाहत, शैतान की हवस, अपनी शहवत रानी और बहुत सी मुश्किलात की वजह से आज भी हमारे समाज में सुनने का जज्बा खत्म होता जा रहा है। लोग सुनाने के आदी हो चुके हैं, सुनने का। आपको मालूम है, जब बराबर से कान काम नहीं करता तो इंसान गूंगा हो जाता है। अगर किसी का अकीदे का कान काम ना करे तो यकीन जानिए अकीदे का भी वो गूंगा हो जाएगा।
جب بیٹھنے والے جوان مجتہد کو نہ جانے، مرجع کو نہ جانے، ان کی طاقت کو نہ جانے، علماء کی فضیلت کو نہ جانے، تو جب سنے گا نہیں تو یہی اخباری بنے گا، یہی ملنگی بنے گا، یہی ملنگی بنے گا۔ میں ابھی صرف غدیر تک پہنچا، بہت تیزی سے آپ کو۔ ایک مرتبہ رسول نے اعلان کیا من کنت مولا، جتنی بھی باطل طاقتیں تھیں اسے ڈبونے کی طرف لگ گئی، علی پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جانے لگے۔ اب طے یہ ہے کہ اس کانسیپٹ کے مقابلے میں کوئی آ جائے، حتی رسول کی اگر بیٹی بھی آ جائے تو انہیں بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ عجیب مسلمان ہیں جنہیں صرف تھوڑی سی نسبت بیوی کی ہو جائے تو احترام کریں، صحابی کی نسبت ہو جائے تو احترام کریں، مگر جب بات بیٹی کی آئے تو احترام کو ختم کر دیا گیا، احترام کو ختم کر دیا گیا۔ اب تاریخ آپ کے سامنے ہے، علی نے وہ زندگی گزاری، وہ علی کے پاس حکومت آئی، وہ بھی آپ جانتے ہیں ہوا کیا، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ علماء اس بات کی گواہی جو صاحب مطالعہ ہیں اس بات پہ ان کی نظر بھی ہے کہ تاریخ ائمہ میں مظلوم ترین اماموں میں سے امام حسن اور امام حسین، امام حسن اور امام حسین، اسی لیے کہ فقہ کی کوئی بھی روایت نہ دوسرے امام سے ملتی ہے نہ تیسرے امام، ہے بھی تو بہت کم۔ اب شاید یہ خود بہت بڑا چیپٹر ہے جسے میں واضح بہت وقت چاہیے، بس یہ ہے کیوں، اس لیے کہ لوگ اس لائق بھی دوسرے امام کو نہیں جانتے تھے، نہیں مانتے تھے کہ میں اپنے مسائل ان سے پوچھوں۔ جب کسی معاشرے میں یہ کانسیپٹ ختم کر دیا جائے تو پھر مسئلہ ہی خراب ہے۔ تیسرے امام کو شہادت دینی پڑی، تیسرے امام کی شہادت کے بعد چوتھے امام کے بعد حالات اچھے نہیں ہیں۔ چوتھے امام کا مسئلہ یہ ہے کہ امام سفر میں، توجہ شرط ہے، سفر میں نماز مسافر جو سفر میں 4 رکعت نماز 2 رکعت ہو جا رہی ہے، نماز نافلہ مسافر کے لیے صحیح نہیں ہے۔ امام سب جانتے ہیں کہ یہ زین العابدین ہیں، 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں، مگر جب مسافر ہونے کے باوجود لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں، سب نماز مستحب میں لگ گئے، دوسری نماز نافلہ میں لگ گئے، مگر جب امام نے نہیں پڑھا تو کسی نے ایک لائق بھی نہیں سمجھا کہ طے کرے کہ یہ کام غلط ہے یا صحیح ہے، یہ کام غلط ہے، یعنی چوتھے امام سے بھی کسی نے پوچھا نہیں، 5ویں امام، چھٹے امام۔ اب چھٹے امام کا کام کیا ہے؟ میں یہاں پہ میری گفتگو جو اچل پور میں تھی، میں رسول خدا پر ٹھہر کے میں نے تھوڑی سی بات کہی تھی، آج میں چھٹے امام کو صرف عنوان بنانا چاہتا ہوں اور اسی پہ بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ چھٹے امام، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسانی سے دین، شریعت، یہ فقہ کے احکام، عقیدے، یہ سارے بہت آسانی سے ہمیں مل گئے، نہیں، اگر بزرگوں کی یا ہمارے اماموں کی زحمتیں نہ ہو تو شاید یہ نہ پہنچتی۔ ان زحمتوں کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ 18,000 شاگرد چھٹے امام کے زمانے میں ہیں، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس زمانے کے یہ 18,000 وہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے جو ہم رکھ رہے ہیں۔ توجہ شرط ہے، امام کو امام نہیں مانا جاتا، بلکہ بس ایک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اس زمانے میں ایک اسکالر ہے جس کا نام صادق ہے۔ توجہ شرط ہے، امام نہیں مانا جا رہا تھا، شاگردوں کی تعداد لگ گئی، مگر ماحول ایسا ہے کہ امام کھل کے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں تمہارا امام ہوں۔ اس لیے کہ منصور دوانقی ان بادشاہوں میں سے، شاطر بادشاہوں میں سے تھا کہ اب تک کیا ہوا تھا، معاویہ نے اپنے ماں کے لیے بہت تاریخیں گڑھی کہ اس کے کردار کو اچھا بتایا جائے، مگر معاویہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مگر منصور دوانقی نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میں اس زمانے کا عالم ہوں، اگر کسی کا بھی نظریہ میرے خلاف ہے اس کی گردن اڑا دو۔ ایسے ماحول میں چھٹے امام زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب جب چھٹے امام جا رہے ہیں نا، بس صرف ایک طرف اشارہ کرنا، چھٹے امام جب جا رہے ہیں تو چھٹے امام جب جا رہے ہیں تو امام کے خاص شاگرد، انہیں بھی نہیں معلوم کہ میرا اب 7واں امام کون ہے، انہیں بھی نہیں معلوم کہ ہمارا 7واں امام، یہ جو 12 اماموں کی حدیثیں ہیں نا کہ ہمارے بعد 12 جانشین ہوں گے، یہ پہلے سینہ در سینہ تھی، اس لیے کہ حالات اچھے نہیں تھے،
حالات اچھے نہیں تھے. یہ آخری امام کے بعد جب حالات اچھے ہوئے ہیں تب یہ حدیثیں ہماری کتابوں تک آئیں اور ہم تک پہنچی ہیں. اس زمانے میں یہ لوگ جانتے بھی نہیں, اس پہ باتیں بھی نہیں ہو. توجہ شرط ہے, جب امام جا رہے ہیں تو امام یہ بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ میرے بعد یہ موسیٰ کاظم تمہارا میری طرف سے جانشین ہوگا, میرا نائب ہوگا, تم اپنے مسائل ان سے پوچھ لینا. توجہ شرط ہے, تم ان سے اپنے مسائل پوچھ لینا. جب امام دنیا سے چلے گئے تو اب اس کی دلیل کیا ہے؟ امام نے وصیت لکھی. وصیت میں 5 لوگوں کا نام لیا کہ دیکھو میرے بعد میرا جانشین کون ہو سکتا ہے. میں حالات بتانا چاہ رہا ہوں کہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ امام کو فوراً یہ بتانے کا حق تھا کہ فوراً بتا دے کہ میرے بعد کون امام ہوگا. بس آخری مرحلے پہ گفتگو ہے اور میں ختم کرنا چاہتا ہوں. امام نے 5 نام لکھے, اس میں سے ایک نام یہی منصور دوانقی کا ہے, ایک نام والی مدینہ کا ہے, ایک نام اپنے غلام کا ہے, ایک نام اپنے بڑے بیٹے عبداللہ افتیہا کا ہے, اور ایک چھوٹے بیٹے موسیٰ کاظم کا ہے. امام کی وصیت 5 لوگوں کے لیے کہ ان میں کسی ایک کو تم نائب سمجھ لینا, جانشین سمجھ لینا. اب میں ان کے خاص شاگردوں میں ایک نام ہے ہشام ابن حکم, جو مناظرے اور عقل کی دنیا کے جنہیں امام نے تائید کی تھی کہ جب بھی کسی کو اگر توحید پہ بات کرنا ہو, عقل و عقلانیت پہ گفتگو کرنی ہے تو وہ ہشام سے بات کر لیں. اور ایک خاص شاگرد ہیں امام کے مومن طاق, تاریخ میں ہے 2 نام. امام دنیا سے چلے گئے ہیں, یہ 2 لوگ پریشان ہیں کہ میرا امام کون ہے. یعنی یہ آسان نہیں ہے کہ وہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں وہ انہیں معلوم نہیں تھا. اب یہ لوگ تلاش میں نکلے کہ اپنا امام تلاش کریں. ان لوگوں نے ایک راستہ نکالا کہ وصیت نامے میں 5 نام ہے, امام منصور دوانقی کو ہرگز نہیں کہہ سکتے, یہ ایک سیاسی لیٹر ہے. پھر کہا والی مدینہ بھی اسی کا ایلچی ہے, اسے بھی نہیں کہا ہوگا. غلام کے وہ امام نے کہا نہیں ہوگا. آ کے چاہنے والے رک گئے 2 لوگوں پر, بڑے بیٹے عبداللہ افتیہا پر اور چھوٹے بیٹے موسیٰ کاظم پہ. توجہ شرط ہے, بڑے بیٹے عبداللہ افتیہا پر اور چھوٹے بیٹے موسیٰ کاظم. اب ان لوگوں نے طے کیا کہ چلو پتہ کرتے ہیں کہ کون ہے. اب یہ لوگ چلے کہاں؟ پہلے بڑے بیٹے کے پاس پہنچے. کس کے پاس؟ عبداللہ. اب یہ تھوڑا سا میں آپ سے سہارا لینا چاہ رہا ہوں. عبداللہ ابن افتیہا بڑے بیٹے کے پاس پہنچے, سوال کیا. یہ 3 طلاق کا جو مدعا یہ 2-3 سال پہلے چلا تھا, یہی سوال عبداللہ افتیہا سے مومن طاق اور ہشام ابن حکم کر رہے ہیں. آپ کا نظریہ کیا ہے؟ جیسے ہی پوچھا, امام کے سگے بیٹے ہیں, توجہ شرط ہے, چھٹے امام کے اپنے بیٹے ہیں, مگر جواب کس کا ملا؟ اہل سنت کے نظریے کا. جواب جیسے ہی اہل سنت کے نظریے کا ملا, فوراً یہ سمجھ گئے کہ یہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا, یہ امام ہمارا امام نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اب یہیں سے تاریخ ہے, یاد رہے ہمیں ہر امام زادے کو نہیں ماننا ہے, اس لیے کہ تاریخ میں یہ بات ثبت شدہ ہے, لکھی ہوئی ہے کہ اکثر اماموں کے مقابلے میں امام کے بیٹے ہی آئے ہیں, امام کے بھائی ہی کھڑے ہو گئے, انہوں نے دعویٰ کیا میں امام وقت ہوں. تاریخ میں 8ویں امام پر سب سے بڑا الزام 8ویں امام کے بھائیوں نے لگایا ہے, سب سے بڑا الزام. اس لیے ہمیں وہی امام زادے کو ماننا ہے کہ جو ہمیں امام کی امامت میں رکاوٹ کا سبب دیکھتا ہوا نظر نہ آئے, بلکہ ہمیں اسے ہی ماننا ہے کہ جو امامت کے امام کے پیغام کو پہنچانے میں مددگار رہا ہو. توجہ شرط ہے. یہاں تک میں آیا ہوں, بس آخری مرحلہ ہے. جیسے ہی کہاں پہنچے؟ موسیٰ کاظم کے پاس. جیسے موسیٰ کاظم کے پاس پہنچے, اب پھر سوال ایسا نہیں ہے کہ وہاں گئے تو ہاں ارے آپ ہی مولا, نہیں, پھر چیک کرنے کے لیے سوال وہی ہے 3 طلاق کے بارے میں آپ کا نظریہ. یہ نہیں کہ وہ جانتے ہو کہ آپ ہی میرے امام ہیں. 3 طلاق کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ امام نے کہا 3 طلاق کا جواب یہ ہے. جیسے ہی جواب ملا اس وقت یہ لوگ اپنے اندر اطمینان لائے, اس کے بعد ایمان لائے کہ آپ ہی میرے 7ویں امام ہیں, آپ ہی میرے 7ویں امام ہیں. میں صرف حالات کی عکاسی کر رہا تھا. ارے ہمارے جوان یا بچے یہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے, ان کے لیے بس ایک ہی جملہ ہے,
اما امام کے خاص شاگردوں کو 12 اماموں کے نام نہیں معلوم تھے. یہ ہمارے ماں باپ کا کرم ہے کہ ہمیں 12 اماموں کا نام بتا دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید شہزاد حسین رضوی کی روح تک ایصال کریں. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد صلی اللہ عالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بڑے پرجوش انداز میں بہترین نظریات کے ذریعے سے مومنوں کے دلوں کو منور فرما رہے تھے مولانا. وہاں جو حضرات بیٹھے ہیں, آواز آ رہی ہے نا؟ آوازوں سے پریشان تھے خواتین کی, تو آتے رہتی ہے ہر جگہ آوازیں, لیکن ہماری توجہات اگر ایک طرف رہیں تو آس پاس کی آوازیں سنائی نہیں دیتی ہے نا. کریم صاحب سے بات ہو رہی تھی اور کل کے جشن میں بھی ایک چٹکلا آیا تھا کہ ایک بادشاہ نے کہا تھا کہ جو دنیا میں سب سے خطرناک بہترین جھوٹ پیش کرے جو کبھی سچ نہیں ہو سکتا تو اس کو میں منہ مانگا انعام دوں گا. کیا کہا؟ ایک شخص آیا, کہا اے بادشاہ سلامت, میں نے فلاں صحرا گیا تھا, ایک بہت بڑا مرغا دیکھا, اتنا بڑا. کہا ممکن ہے. دوسرا آیا, کہا میں نے چاندی کا پہاڑ دیکھا. کہا ممکن ہے. کہا میں نے سونے کی کھان ایسا میرے پاس آ گئی. کہا ممکن ہے. بہت سے جھوٹ بولنے والے اپنا ہنر پیش کر رہے تھے. ایک جھوٹا آیا, بڑے خستہ حالت میں تھا, کہا کہ آج ہی موقع ہے جھوٹ کے ذریعے سے کمانے کا. کہا بادشاہ سلامت ایک جھوٹ لایا ہوں, تیری نسلیں قیامت تک اس کو سچ نہیں کر سکتی. ایسا کون سا جھوٹ ہے صاحب؟ کہا کہ ایک درخت کے نیچے 4 عورتیں بیٹھی تھیں اور بڑی خاموش تھی ہے نا. دے دیا بادشاہ نے, بھائی جو چاہے لے لے, ہے نا. تو ایک صلوات پڑھیے محمد والے لہذا آپ توجہ ادھر ہی رکھیے. زیادہ وقت نہ لوں گا دیکھیے, اور پھر مقررین 3 مقررین باقی ہیں, ایک شاعر بھی ہیں, تو بس ایک مطلع 2 شعر آپ کی زحمت تمام آنے والے شاعر کے استقبال کے لیے کہ کیوں ڈرے ہم حق بیانی سے بھلا سنسار سے. ابھی مولانا شاہد صاحب اسی پہ ہم کو جوش دلا. کیوں ڈرے ہم حق بیانی سے بھلا سنسار سے, ہم نے سیکھی ہے شجاعت حضرت مختار سے. کیوں ڈرے ہم حق بیانی سے بھلا سنسار سے, ہم نے سیکھی ہے شجاعت حضرت مختار سے. شکر کرتا ہے خدا, تھوڑا سا مصرع شاہد صاحب, شکر کرتا ہے خدا تیرا حسین ابن علی. شکر کرتا ہے خدا تیرا حسین ابن علی, کلمہ حق لکھ دیا اپنے لہو کی دھار سے. کلمہ حق لکھ دیا اپنے لہو کی دھار سے. یہ آخری شعر کہ اب سوال بیعت ظالم کبھی ہوگا نہیں. اب سوال بیعت ظالم کبھی ہوگا نہیں.
ظلم رسوا ہو گیا زینب تیرے کردار سے، ظلم رسوا ہو گیا زینب تیرے کردار سے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں بڑے ادب و احترام سے شاعر صاحب جناب ارشاد صاحب بٹو کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئے، ان کے استقبال کے لیے ایک بآواز بلند صلوات۔ سلام علیکم۔ یہ لگا وعلیکم السلام۔ سب مسلمان تو کرتے ہیں نبی کی مدحت، سب مسلمان تو کرتے ہیں نبی کی مدحت، بے شک جشن سرکار منانے کا مزہ آتا ہے۔ آپ 12 کو منا لیتے ہیں ہم 17 کو، آپ 12 کو منا لیتے ہیں ہم 17 کو، 5 کا فرق تو صدیوں سے چلا آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ ہر برس ہفتہ وحدت بھی منایا ہم نے، ہر برس ہفتہ وحدت بھی منایا ہم نے، اور پھر بابری مسجد پہ بھی لب کھولے ہیں۔ ہر برس ہفتہ وحدت بھی منایا ہم نے، اور پھر بابری مسجد پر بھی لب کھولے ہیں۔ اتحاد ان سے جو کرتے ہو بتا دو اتنا، اتحاد ان سے جو کرتے ہو بتا دو اتنا، یہ کبھی روضہ زہرا کے لیے بولے ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھیں۔ کربلا خوب سمجھتی ہے سمجھداروں کو، بے شک کربلا خوب سمجھتی ہے سمجھداروں کو، اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے دیناروں کو۔ کربلا خوب سمجھتی ہے سمجھداروں کو، اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے دیناروں کو، اور جلد آ جائیے منتقم خون حسین، جلد آ جائیے منتقم خون حسین، منہدم کیجئے اب ظلم کی دیواروں کو، اور مر جائے وقت کی توہین کی خاطر جو چھپے، مر جائے وقت کی توہین کی خاطر جو چھپے، خاک کر ڈالیے اس طرح کے اخباروں کو، اور سیستانی تیری آواز ہے یا مرگ تپا، سیستانی تیری آواز ہے یا مرگ تپا، خاک کر ڈالے گی در اصل ستم گاروں کو، اور چھا گئے شام میں اس طرح حسن نصر اللہ، چھا گئے شام میں اس طرح حسن نصر اللہ، لے کے غازی وہ تیرے دی کے وفاداروں کو، اور جانے کب کوچ کرے سوئے حرم حزب اللہ، جانے کب کوچ کرے سوئے حرم حزب اللہ، نیند آتی نہیں اب شام کے سرداروں کو، اور یہ سعودی ہے پریشان جو یہودی کی طرح، یہ سعودی جو پریشان ہے یہودی کی طرح، کربلا چھپنے نہیں دیتی ہے مکاروں کو۔ واہ 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 واہ۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، جو اس کھمبے کے اس طرف ہیں وہ اس طرف آ جائیں، ہے نا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ توجہ چاہتا ہوں شاہد صاحب۔ عدل و انصاف کا معیار ابھی باقی ہے، عدل و انصاف کا معیار ابھی باقی ہے، صاحب عصر کی سرکار ابھی باقی ہے، عدل و انصاف کا معیار ابھی باقی ہے، صاحب عصر کی سرکار ابھی باقی ہے، ورثہ دار شاہ ابرار ابھی باقی ہے، آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے، آخری حیدر کرار ابھی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تیغ حیدر کی وہ رفتار ابھی باقی ہے، انتقام شہ ابرار ابھی باقی ہے، دہر میں نائب انوار ابھی۔ ایک صلوات پڑھی محمد والے۔
عدل و انصاف کا معیار ابھی باقی ہے، صاحب عصر کی سرکار ابھی باقی ہے، ورثہ شہ ابرار ابھی باقی ہے، آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے، تیغ حیدر کی وہ رفتار ابھی باقی ہے، انتقام شہ ابرار ابھی باقی ہے، دہر میں نائب انوار ابھی باقی ہے، یعنی ایک مظہر اسرار ابھی باقی ہے۔ مقصد شہ کا علم کوئی جھکا سکتا نہیں، مقصد شہ کا علم کوئی جھکا سکتا نہیں، مقصد شاہ کا علمدار ابھی، مقصد شاہ کا علمدار ابھی، اس لیے اٹھا نہیں پھر سے سوال بیعت، اس لیے اٹھا نہیں پھر سے سوال بیعت، اس کی تلوار کا اظہار۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے اٹھا نہیں پھر سے سوال بیعت، اس لیے اٹھا نہیں پھر سے سوال بیعت، دلبر زہرا کا انکار ابھی، ذوالعشیرہ سے جو پہنچا تھا غدیر خم تک، ذوالعشیرہ سے جو پہنچا تھا غدیر خم تک، دین حق کا وہ نگہدار ابھی باقی ہے، دین حق کا وہ نگہدار ابھی باقی ہے، بیعت۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، ایک اور ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ دے رہا ہے یہ صدا شان سے دنیا کا نظام، دے رہا ہے یہ صدا شان سے دنیا کا نظام، میرا مالک میرا مختار ابھی باقی ہے، اس لیے کعبہ ہے احرام عزا پہنے ہوئے، اس لیے کعبہ ہے احرام عزا پہنے ہوئے، شاہ والا کا عزادار ابھی باقی ہے، شاہ والا کا عزادار ابھی باقی ہے، چڑھ کے سولی پہ علی والے نے اعلان کیا، چڑھ کے سولی پہ علی والے نے اعلان کیا، پیروائے میثم تمار ابھی باقی ہے، خانہ کعبہ سے حیدر کا پسر آئے گا، خانہ کعبہ سے حیدر کا پسر آئے گا، مسکراتی ہوئی دیوار ابھی باقی ہے، مسکراتی ہوئی دیوار، خانہ کعبہ سے حیدر کا پسر آئے گا، مسکراتی ہوئی دیوار ابھی باقی ہے، حسن یوسف کا بیان اس لیے پھیکا ہے کمال، حسن یوسف کا بیان اس لیے پھیکا ہے کمال، ہم شبیہ شاہ ابرار، ہم شبیہ شاہ ابرار، انہی اشعار کے ساتھ یا حسین عدل و انصاف کا معیار ابھی باقی ہے، صاحب عصر کی سرکار ابھی باقی ہے، ورثہ دار شاہ ابرار ابھی باقی ہے، آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے، جنگ کرنے سے شاہ دین نے جسے روکا تھا، جنگ کرنے سے شاہ دین نے جسے روکا تھا، جنگ کرنے سے شاہ دین نے جسے روکا تھا، اس کی تلوار کا اظہار ابھی باقی ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں مقرر حجت الاسلام والمسلمین مولانا حافظ کل قرآن جناب جناب صادق صاحب سے درخواست کرتا ہوں، ان کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے بہترین انداز میں مومنین کے دل کو منور فرمائیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم رجب علی بودوانی صاحب کے لیے تقریری کریں گے نا آپ، میں کچھ بھی نہیں کروں، خالی تقریر کر کے آ جاؤ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم المولى ونعم الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات پڑھ دیجیے محمد عرب کا ماحول بہت ہی پست ہو چکا تھا. جس زمانے میں گناہوں پر فخر کیا جا رہا تھا، جھوٹ بولنے کو اپنی شان سمجھا جا رہا تھا، جس ماحول میں قتل کرنے کو اپنے لیے باعث عزت اور شرف سمجھا جا رہا تھا، جس زمانے میں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا اپنے لیے شان اور شوکت کا سبب سمجھا جا رہا تھا، یعنی انسانیت پوری طریقے سے پامال ہو چکی تھی، جس زمانے میں امانتوں میں خیانتیں کی جا رہی تھی، جس زمانے میں رشتہ داری پر اور صلہ رحمی کو بالکل بھی اسے ختم کر دیا گیا تھا، ایسے ماحول میں اللہ نے اس ذات کو بھیجا جسے سب سے پہلے خلق کیا تھا اور کہا کہ اے محمد تم زمین پر جاؤ، اس زمین پر جاؤ، اس جگہ پر جاؤ جہاں جھوٹ بولنے کو شان سمجھا جا رہا ہے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس ماحول میں ان لوگوں سے، ان جھوٹوں کی زبانوں سے اپنے لیے سچے اور صادق کا لقب کہلوا لو۔ اے محمد تمہارا کام یہ ہے کہ جس زمانے میں خیانتیں کرنا عام سمجھا جا رہا تھا، تمہارا کام یہ ہے کہ انہی خیانت داروں سے تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم اپنے لیے امین اور صادق کا لقب کہلوا لو۔ لہٰذا پیغمبر اکرم جس زمانے میں آئے ہیں، پیغمبر اکرم نے سب سے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا، 40 سال تک ایسا کردار پیش کیا کہ جہاں پر جھوٹ عام تھا، جہاں پر خیانت کرنا عام تھا، لہٰذا اللہ نے پیغمبر اکرم کے ذریعے سے ماحول ایسے بنوا دیا کہ پہلا اپنا کردار منوا لو، اس کے بعد اللہ کا کلام پیش کرنا، اس کے بعد اللہ کی آیتیں پیش کرنا۔ لہٰذا پیغمبر اکرم نے یہی کیا، اور جب پیغمبر اکرم نے یہی کیا تو اس ماحول کو جسے ہم اسلامی ماحول کہتے ہیں، جب جھوٹوں سے اپنے لیے سچے کا نام قبول کروا لیا، تب اللہ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اب ان سے کہو کہ لا الہ الا اللہ کہو، اب ان سے کہو کہ محمد الرسول اللہ کہو۔ اب یہ جو تم نے اسلام نام دیا ہے، اسے ہم قیامت تک کے شریعت محمدی کہلوائیں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ اللہ صلی علی محمد یہ ایک معصوم کا کردار۔ اب آئیے دوسرا کردار ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ جشن صادقین ہے تو دوسرے صادق کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ کہا یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں چھٹے امام کو جعفر صادق کہا گیا۔ وہ اس لیے کہا گیا کہ جو پہلا صادق آیا تھا، جب جھوٹ کا بازار عام تھا تو سچ کہہ کر اپنے آپ کو سچا کہلوانا صرف محمد مصطفیٰ کا کام تھا۔ اب چھٹے امام کو کیوں جعفر صادق کہا گیا؟ اب آپ ذرا امام کے زمانے میں نظر ڈالیں تو امام کا زمانہ ایسا ہے کہ جہاں پر جھوٹی روایتیں پیش کی جا رہی ہیں، جہاں پر من گھڑت قصے بیان کیے جا رہے ہیں، جہاں جھوٹے فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اب یہاں پر چھٹے امام نے اپنا کردار ایسا پیش کیا اپنے جد امجد سے لے کر کہ ماحول یہاں پر جھوٹی روایتوں کا ہے، ماحول یہاں پر من گھڑت قصوں کا ہے۔ لہٰذا امام نے اب اپنی جو روایتیں بیان کرنا شروع کی تو میں نے اپنے بابا سے سنا، میرے بابا نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے علی ابن طالب سے سنا، علی ابن طالب نے محمد مصطفیٰ سے سنا، محمد مصطفیٰ نے جبرائیل سے سنا، جبرائیل نے لوح محفوظ سے سنا، لوح محفوظ نے قدرت خداوندی سے نورانی الفاظ لکھے گئے۔ یہ سلسلہ بیان کر کے چھٹے امام نے اس زمانے میں جہاں جھوٹی روایتیں پیش کی جا رہی تھی، وہاں پر غیروں نے کہا ارے کچھ لوگ ایسے ہیں جہاں جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں، لیکن صرف ایک جعفر صادق ایسا ہے
جہاں سچی روایتیں ملتی ہیں. صلوات پڑھ دیجیے. لہذا ان دو معصوموں کے تذکرے سے یہ طے ہو چکا کہ ہم جن افراد کو مانتے ہیں وہ جھوٹے نہیں ہیں. ہم جن کو مانتے ہیں وہ جھوٹے نہیں ہوتے، وہ خیانت کار نہیں ہوتے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے. اسی لیے تو اللہ نے آیت نازل کی، اے ایمان والو ذرا اللہ کا لحاظ رکھو. میں نے ترجمہ علماء کی حضرات میں بڑے سنبھل کر میں نے کیا ہے. عام طور سے ترجمہ کیا جاتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. عام طور سے ڈر ان چیزوں سے ڈرا جاتا ہے جو خوفناک ہوتی ہیں. جب ہم بچے سے کہتے ہیں اللہ سے ڈرو تو بچہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید اللہ بھی معاذ اللہ کوئی خوفناک چیز ہے. اللہ سے ڈرو کا ترجمہ بالکل بھی غلط ہے، بلکہ اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا لحاظ کرو، اللہ کا پاس کرو، اللہ کا احترام کرو. ارے جب ہم موبائل میں اگر کچھ غلط دیکھنا چاہتے ہیں تو چاروں طرف ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی ہمارے آزو بازو بیٹھا تو نہیں ہے، کم سے کم چھوٹا بچہ بھی نہ ہو، تب ہم کچھ جا کر کچھ غلط چیز دیکھتے ہیں. اللہ کہنا چاہ رہا ہے اللہ سے ڈرو. جیسا تم ایک چھوٹے بچے کا لحاظ کرتے ہو، کم سے کم اللہ کا اتنا لحاظ کر لیا کرو. کم سے کم اللہ کا اتنا لحاظ کر لیا کرو. اس کے بعد دوسرا حکم اللہ نے دیا وہ کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہونے کو کہا گیا ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں، بس آخری بات. سچوں کے ساتھ ہونے کو کہا گیا ہے. اور ساتھ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ساتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے نہیں چل رہا ہے. ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے نہیں چل رہا ہے. ساتھ کا مطلب اور معیت اور ہمراہی کا مطلب یہی ہے کہ یہ شخص میرے ساتھ چل رہا ہے یعنی میرے آگے نہیں ہے. یہ شخص میرے ساتھ چل رہا ہے یعنی میرے پیچھے نہیں چل رہا ہے. اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین، ان سچوں کے ساتھ ہونا ہے. اے خدا اس کا مطلب کیا ہے ہمیں بتلا دے. کہا مطلب تو تمہیں پہلے ہی بتلا دیا گیا ہے. جاؤ، جب غدیر کا موقع آیا پیغمبر اکرم نے سلمان سے کہا سلمان جو آگے بڑھ چکے ہیں ان کو پیچھے بلوا لو، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو. کہا اس لیے کہ اب مرکز کا اعلان ہو رہا ہے، ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، صداقت کا اعلان ہو رہا ہے، سچائی کا اعلان ہو رہا ہے، ہمراہی کا اعلان ہو رہا ہے. یعنی اہل بیت کے ساتھ ہونا ہے تو ہمیں آگے بھی نہیں جانا ہے، اہل بیت کے ساتھ ہونا ہے تو پیچھے بھی نہیں ہونا ہے. اسی لیے تو مولا نے فرمایا میری نظر میں دو طرح کے لوگ جہنمی ہیں، جو میری عقیدت میں بہت آگے بڑھ گئے وہ بھی جہنمی ہے، جو میری ولایت میں پیچھے رہ گئے وہ بھی جہنمی ہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد اللہم صلی علی محمد. ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ میں چلنا ہے. عقیدت کے نام پر میرا عقیدہ ایسا ہے، میرا جذبہ ایسا ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے. آپ کے اچھا لگنے کا نام دین نہیں ہے. یہ دیکھنا ہے کہ ان سچوں کو کیا اچھا لگتا ہے، اسی کو معیت کہتے ہیں. لہٰذا آج ایک اور مناسبت بھی ہے، اسی مناسبت سے ایک چیز بیان کر کے بات کو تمام کرنا چاہوں گا. وہ مناسبت یہ ہے کہ ایک جھوٹا اٹھا تھا سن 60 ہجری میں، جو قرآن کا بھی انکار کر رہا تھا، جو آیتوں کا بھی انکار کر رہا تھا، جو رسول اللہ کی رسالت کا بھی انکار کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا نہ کوئی آیت نازل ہوئی ہے، نہ کوئی قرآن نازل ہوا ہے، نہ کوئی نبی آیا ہے، یہ تو بنی ہاشم کا ایک رچایا ہوا کھیل ہے. لہٰذا جب جھوٹے نے اپنے جھوٹ کو بڑے پیمانے پر پھیلانا شروع کیا تو مدینے سے ایک سچا اٹھا، کہا نہیں میں ابھی زندہ ہوں، میں ابھی اسی نبی کا وارث ہوں. اور جب اس نے اپنی قربانی دے کر یزید کی ساری جھوٹ اور اس کے سارے جھوٹے دعووں کو پس کر دیا تو زمانے نے بھی اعلان کیا کہ دیکھ لو، اٹھا کے دیکھ لو تاریخ تم زمانے کی.
بس میں بات کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں. اٹھا کے دیکھ لو تاریخ تم زمانے کی، بنا عمل کے کہیں برتری نہیں ملتی، اور حسین نام کے محلے بہت سے ملتے ہیں. یزید نام کی ایک گلی بھئی نہیں آج ملتی. 14 ربیع واہ، الاول ہے، واہ، واہ. آج 14 ربیع الاول ہے. اٹھا کے دیکھ لو تاریخ تم زمانے کی، بنا عمل کے کہیں برتری نہیں ملتی. حسین نامی محلے بہت سے ملتے ہیں، یزید نام کی کوئی گلی نہیں ملتی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ صلی ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت بیان. اگلے مقرر کو دعوت دینے سے پہلے کچھ اشعار. ہائے قلم زباں کے جوہر دکھا دے آج، ہائے قلم زباں کے جوہر دکھا دے آج، الفاظ موتیوں کی طرح سے لٹا دے آج، الفاظ موتیوں کی طرح سے لٹا دے آج، ذہنوں کو مثل طور ذرا جما دے آج، نظروں سے مومنوں کے پردہ اٹھا دے آج، مومنوں کے نظروں سے مومنوں کے پردہ اٹھا دے آج. اہل نظر زباں کی تاثیر دیکھ لے، اہل نظر زباں کی تاثیر دیکھ لے، تیرا رجب کی بولتی تصویر دیکھ لے، تیرا رجب کی بولتی تصویر دیکھ لے، تیرا رجب کی شان ہے سب سے نرالی شان، تیرا رجب کی شان ہے سب سے نرالی شان، وہ شان جس پہ صدقے زمین اور آسمان سجنے لگا ہے. دیکھیے اللہ کا مکان، آمد ہے اس کی جو کہ ہے، آمد ہے اس کی جو کہ ہے وحدت کا آن بان، آمد ہے اس کی جو کہ ہے وحدت کا آن بان، نظریں جمی ہے سب کی خدا کے مکان پر، نظریں جمی ہے سب کی خدا کے مکان پر. پہنچا ہے اب زمین کو، پہنچا ہے اب زمین کا دماغ آسمان پر، پہنچا ہے اب زمین کا دماغ آسمان پر. بنت اسد نے دیکھا مقفل حرم کا در، بنت اسد نے دیکھا مقفل حرم کا در، بی بی یہ بولی کعبے کی دیوار تھام کر، مولود کا ہے واسطہ خلا کے بحر و بر، اپنے ولی کے حق میں ہی انتظام کر. آئی صدا جہاں سے ہٹ کر بنائیں گے، آئی صدا جہاں سے ہٹ کر بنائیں گے، دیوار میں تمہارے لیے در بنائیں گے، دیوار میں تمہارے لیے در بنائیں گے. دیوار میں شغاف ہوا در نیا بنا، دیوار میں شغاف ہوا در نیا بنا، بی بی نے لے کے نام خدا کا قدم رکھا، دیوار بند ہو گئی باب عطا کھلا، حیران تھا عرب کے یہ کیا معجزہ ہوا. دیوار میں شگاف ہوا در نیا بنا، بی بی نے لے کے نام خدا کا قدم رکھا، دیوار بند ہو گئی باب عطا کھلا، حیران تھا عرب کہ یہ کیا معجزہ ہوا. رحمت نزول کرنے لگی مومنین پر، رحمت نزول کرنے لگی مومنین پر، ایک نور آسمان سے اترا زمین پر، ایک نور آسمان سے اترا زمین پر، وہ نور جس سے بخشی ہے آدم کو زندگی، وہ نور جس نے بخشی ہے آدم کو زندگی، جس کی شعائیں دیتی ہیں سورج کو روشنی، ملتی ہے جس کے نام سے ایمان کو تازگی، ملتی ہے جس کے نام سے ایمان کو تازگی. سارے فرشتوں ایک صلوات پڑھیے محمد والے ایک اور ایک صلوات پڑھیے محمد والے لو آج ختم ہو گیا کعبے کا انتظار، لو آج ختم ہو گیا کعبے کا انتظار، آنے سے بت شکن کے بتوں میں ہے خلفشار، بنت اسد کے ہاتھوں پہ ہے شیر کردگار،
لینے علی کو آئے رسول فلک وقار، لینے علی کو آئے رسول فلک وقار، مکہ کی سرزمی فلک آج ہو گئی، مکہ کی سرزمی فلک آج ہو گئی، دو نور ایک جا ہوئے معراج ہو گئی، دو نور ایک جا ہوئے معراج ہو گئی۔ ہاں آج کائنات کا چہرہ بحال ہے، ہاں آج کائنات کا چہرہ بحال ہے، بندوں پہ اب خدا کا کرم بے مثال ہے، جو مانگ لے خلوص سے وہ مالا مال ہے، تم نے بھی خوب کہہ دیا محسن کمال ہے، نیت خلوص جذبہ ایثار دیکھ کر، نیت خلوص جذبہ ایثار دیکھ کر مولا عطائیں کرتے ہیں معیار دیکھ کر، مولا عطائیں کرتے ہیں معیار دیکھ کر۔ انہی اشعار کے ساتھ میں دعوت سخن دیتا ہوں اگلے مقرر حجت الاسلام والمسلمین جناب سید محمد حسین رضوی صاحب کہ وہ آئیں اور مومنین کے دلوں کو اپنے الفاظ سے معاف فرمائیں، ان کے استقبال کے لیے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ من الآن الی یوم اللقاء اللہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ صلوات پڑھیے بر محمد ہفتہ وحدت، میلاد نبی اکرم اور میلاد امام جعفر صادق علیہ السلام کی آپ سبھی کی خدمت میں مبارکباد ہے، اور گزارش گزار ہوں کہ اس مبارکباد کو ایک بلند ترین نعرہ صلوات کے سائے میں امام وقت کی خدمت میں پیش کریں۔ اللہم صلی عزیزان محترم، ہمارے مقرر حضرات اور کچھ مداح حضرات نے جو اشعار پڑھے، اس سے یہ تو محسوس ہوا ہے کہ 1400 سال بعد بھی جذبہ محبت و ایثار زندہ ہے، یقیناً زندہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اور یہ سارا کا سارا جو ہمیں نصیب ہوا ہے، یہی محفل، مجلس اور اہل بیت کے ذکر سے ہوا ہے، ان کے صدقے میں ہوا ہے۔ تو یہ جو چیز ہمیں نصیب میں، ہمارے نصیب میں آئی ہے، اس کو ہمیں اور بھی زیادہ روشن اور منور کرنا ہے، ذمہ داریاں نبھانا۔ اکثر میں کہتا ہوں، موضوع تقریر تھوڑا سا آپ کے سامنے میں ظاہر کر دوں کہ ہمارا معاشرہ اور اسلامی معاشرہ تھوڑا سا ایک تقابل اور کمپیریزن ہے، اور یقیناً کافی تھکے لگ رہے ہیں آپ حضرات، کافی دیر سے بیٹھے ہیں، لیکن زیادہ وقت نہیں، 2-4 اہم باتیں بیان کرنی ہے اور ختم دعا رہے گی، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ہاں البتہ تھوڑا سا اگر مجمع کو بیدار کرنا چاہوں تو میں 4 مصرے کا سہارا لے سکتا ہوں کہ بسم اللہ عطا ہو۔ دل کسی کا دکھانا نہیں چاہیے، اور سب پہ انگلی اٹھانا نہیں چاہیے، اور جو بھی رکھتے ہیں محفل میں خاموشیاں، ان کو محفل میں آنا نہیں چاہیے۔ یا 4 مصرے اور سن لیجئے کہ انگلیاں 5 ہیں لیکن سب برابر تو نہیں۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے حوالے سے بھی ہے، اور آج کی جو قوم سے سننے میں آ رہا ہے لوگوں سے کہ یوں بھی ہو جاتا، ایسا بھی ہو جاتا، تو شاعر کہتا ہے کہ انگلیاں 5 ہیں لیکن سب برابر تو نہیں، پنجتن پاک کو دیکھا تو برابر نکلے۔ انگلیاں 5 ہیں لیکن سب برابر تو نہیں،
पंजतने पाक को देखा तो बराबर निकले, और माल इस्लाम ने बांटा तो सभी थे हाजिर, खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए जरा सा हम अपना मुआयना करते हैं। जिस तरीके से जिस्मों का मुआयना होता है, थोड़ी सी भी छींक आ जाए, और अब तो कोरोना वायरस और वो लॉकडाउन की जो स्थिति आई थी, उससे इतना खौफ जिस्म को लेकर हमारे जहनों में बैठ गया है कि अगर खांसी कोई और खांस रहा हो, चेकअप अपना करने चले जाते हैं। हाँ या नहीं? तवज्जो कीजिएगा जरा सा। छींक किसी को आ रही है, सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले। एक और सलवात पढ़िए बुलंद तरीन। अगर आमादा होंगे तो 2-4 बातें बयान करूंगा, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। कोशिश है, और मेरा मौजू और मिजाज भी ऐसा ही कुछ वक्त से बना लिया है कि देखिए, मानना और होता है, निभाना और होता है। मानने के लिए तो हमने उसको माना है जिसे हर कोई मान नहीं पाता। देखिए है, तवज्जो नहीं किया आपने। मानने को तो हमने उसे मान लिया जिसे हर कोई मान नहीं पाता, और जब निभाने की बात आए तो हमारा ज़मीर खाली नजर आता है। आखिर ये हो क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है? तो कह रहे हैं कि जिस्मों के इलाज के लिए और मुआयने के लिए हम इतने आमादा है कि छींकता कोई है, इलाज अपना करने लगते हैं, खांसता कोई है, दवा हम लेने पहुंच जाते हैं। तो अमा जब ये अक्ल सलीम जिस्म के लिए इतना काम कर रही है, तो रूह की बीमारी के लिए क्या हो गया है? हम कहां हैं, क्या कर रहे हैं? 2-4 बातें जो हमारे दोस्त हजरात ने और उलमाए किराम ने आपके सामने बयान की थी, उसी से लेकर आप तक पैगाम पहुंचा रहा हूं। हिजरत का वाकया आपने सुना, और किस अलग अंदाज से सुनते हैं और किस अजब अंदाज से उसकी दाद दी जाती है, मुझे मालूम है। हिजरत का वाकया नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन कभी गौर किया है, जहां हिजरत में नबी के बिस्तर पे अली का सोना है, वहीं पर नबी का अली को अमानतें सौंपना भी है। नहीं नहीं, तवज्जो नहीं किया। ये तो सुन रहे हैं हम कि नबी ने अली को अपने बिस्तर पे सुलाया, ये सबको याद है, मगर नबी ने अली को जिनकी अमानत थी, वो अमानतें अली के हवाले की, ये जल्दी याद नहीं रहता। क्यों? हमें देखना होगा कहीं ऐसा तो नहीं है हम भी किसी की अमानत में खयानत किए बैठे हैं, है ना? नहीं, इसके बाद जल्दी तारीफ नहीं निकलती है, वाह नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये करने वाली बात है, और ये गुज़ीना खाली नजर आता है। तो जाहिर सी बात है, जब मालूम है ज़मीर जिंदा है, थोड़ा सा हमको झिझोड़ रहा है कि भैया ये गुज़ीना खाली है, तो वाह कैसे करे? इस पे तो आहा होना चाहिए कि ये क्या हो गया। एक और आपके सामने तस्वुर पेश कर रहा हूं। नबी के पास जो भी अमानतें थी, हाँ, वो अमानतें नबी को मानने वालों की थी या नबी को झुटलाने वालों की थी? लम्हे फिक्रिया है, किसकी अमानत थी जनाब? अमानतें नबी के पास थी किसकी? आप सब कहेंगे अगर नबी के मानने वालों की अमानत थी तो मानने वाले साथ ही में हिजरत कर रहे थे, तो अली के हवाले करने की जरूरत नहीं थी। तो अब इसलिए ये बात सामने आती है कि अमानत उनकी थी जो नबी को झुटला रहे थे। अमा अमीन नबी को मानने वालों की सबसे बड़ी दलील ये है कि चाहे हमारा सगा भाई हो, अगर उसकी अमानत हमारे पास है तो पहुंचाना फर्ज है। हम तो ये समझते हैं अगर हमारे मिजाज के खिलाफ हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे दोस्त अहबाब, पड़ोसी अगर हमारे मिजाज के खिलाफ हो जाए, तो अब अगर उसकी अमानत भी हमारे पास हो तो उसे नहीं दिया जाता। और सिर्फ अमानत में खयानत सिर्फ पैसे, रुपया, जायदाद नहीं है, वो राज है जिसे हमने अभी तक सीनों में छुपा के रखा था। जरा सी मिजाज खराब हुआ है, वो तमाम राज की बातें दूसरों तक पहुंचाने लगी।
کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو اچھا دکھانے میں اس کو ذلیل کیا جائے. یہ یاد رکھیے گا, خدا اسے عزت کبھی نہیں دیتا جو دوسروں کو ذلیل کرے. امانت امانت. صادق نبی کو مان رہے ہیں, سچائی کہاں ہے؟ امین نبی کو مان رہے ہیں, امانت کہاں دے رہے ہیں, کیسے ادا کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹا سا اور اینالائز ہے اور بات تمام کر رہا ہوں. ایک ہمارا معاشرہ ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں, ایک وہ معاشرہ ہے جو اسلام سمجھا رہا ہے. آئیے بہت قریب سے دیکھتے ہیں. نمازیں الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں, الحمدللہ پڑھتے ہیں. 5 وقت کی نماز 3 ہی وقت میں صحیح پڑھتے ضرور ہیں. نہیں توجہ نہیں کی آپ نے, ہے نا؟ پڑھتے ہیں, نمازیں پڑھتے, پابند ہیں. نماز کے لیے کئی شرطیں نماز پڑھنے کے پہلے ہیں جسے مقدمات نماز کہا جاتا ہے. غور سے سنیے گا, اگر یہ بات پہنچ گئی تو ہماری محفل کامیاب ہے الحمدللہ. کہ نماز سے پہلے کچھ چیزیں ہمارے لیے شرط بھی ہے, واجب بھی ہے, فرض بھی ہے, وظیفے کے طور پر ہے, نیسیسری ہے, کمپلسری ہے, جسے مقدمات نماز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس مقدمات نماز میں سب سے عظیم مقدمہ ہے وضو کا. وضو خود اپنی ذات میں, یعنی خود وضو کے لیے کیا حکم ہے شریعت میں, کا وضو خود اپنی ذات میں ہے مستحب. لیکن جب کسی واجب مثلا نماز جیسی چیز کے اور عبادت کے لیے کیا جانا ہوگا تو وہ وضو جو مستحب کی حیثیت رکھتا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ توجہ کیجئے گا, انشاءاللہ کبھی بحث ہوا کرے گی, وہ ہو جائے گا واجب. تو پتہ چلا نماز کے لیے کیا جانے والا وضو واجب ہے. ٹھیک ہے؟ پانی سے کیا جائے گا وضو. پانی لیا, نیت کی, وضو کرنا شروع کیا, نیت کے بعد چہرہ دھو لیا, ہاتھوں کو دھو لیا, سر کا مسح کر لیا, پیروں کا مسح کر لیا, وضو ہو گیا؟ کہا نہیں. شریعت اس چیز کو افعال کہتی ہے, مکمل وضو نہیں کہتی ہے. شریعت کہتی ہے جس پانی سے وضو کر رہے ہو دیکھو وہ حلال ہے یا حرام. نہیں دیکھیں, معاشرے تک پہنچنا ہے ہم کو. جس پانی سے آپ وضو کر رہے ہو اسے دیکھو مطلق ہے کہ مضاف. جس پانی سے وضو کر رہے ہو دیکھو وہ مباح ہے یا نہیں. مباح کا مطلب کیا ہے؟ یا تو اپنا ہو, اپنی ملکیت کا ہو, یا جس کا ہو اس کی, بھائی ساتھ بولیے گا ذرا سا, اس کی اجازت ہو. اما خدا بغیر اجازت کے کیے گئے وضو کو ہم سے قبول نہیں کرتا جب تک خدا کے بندے کی اجازت نہ ہو. تو نہ جانے معاشرے میں ہم نے کتنی چیزیں دبائے بیٹھی ہے جس کی اجازت نہیں ہے. ایک پانی جو وضو کے لیے استعمال, یہ وضو کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے, قربتاً اللہ ہے نا, اللہ کی مرضی کے لیے ہے نا. مگر یہ وضو کے پانی کے لیے بھی شرط ہے کہ جس کسی کا ہے, بولیے نا جناب, اس کی کمال کرتے ہیں. اور صرف یہی نہیں ہے, ہمارے علماء کرام, ہمارے استاد محترم قبلہ شیخ کریم صاحب قمی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اصلاح فرمائیں گے. صرف وضو کے پانی کے مباح ہونے کا مسئلہ نہیں ہے, جس جگہ پہ وضو ہو رہا ہے وہ جگہ بھی مباح چاہیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھیے اسلامی معاشرہ ہمیں کہاں پہنچا رہا ہے. ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھیے, ہر ایک کا حق ادا کیجئے, ہر ایک کے اقدار کا خیال رکھیے. کہا جس جگہ پہ, چلیے ٹھیک ہے پانی بھی مباح, جس جگہ پر کھڑے ہیں وہ بھی مباح, لیکن وضو کرتے کرتے پانی کا چھیٹا وہ جگہ پہ جا رہا ہے کہ جس جگہ کا مباح ہونا ہمارے لیے ثابت. کہا ایسا وضو جو مباح جگہ پہ مباح پانی سے ہوا ہو, اگر اس کا پانی ڈرینیج, اس کا بہتا ہوا پانی غیر مباح جگہ پہ جا رہا ہو تو بھی وضو باطل ہے. عجیب معاملہ ہے, ایک چھوٹا سا وضو اگر غیر مباح عنوان سے کیا جائے تو وہ باطل ہو جائے گا. جب ساری زندگی ہماری غیر مباح ہوگی تو ایمان کیسے اچھا ہوگا؟ ہمیں بیدار ہونا ہوگا. دیکھیے
نئی باتیں نہیں ہیں، سب پرانی باتیں ہیں. بس یہ ہے کہ ماحول اور زمانے کے اور حالات کے اعتبار سے دھندلا اس کے اوپر اپن آ جاتا ہے، دھول پڑ جاتی ہے. ایک بات ہے، ختم دعا ہے. افسوس ہوتا ہے، گھر بنا رہے ہیں، گھر توڑا گیا. اگر پڑوسی کا گھر ہے تو ٹھیک، اگر نہیں ہے تو کہا وہ کہاں دیکھ رہا ہے. 2 فٹ آگے بڑھا لے کا ہوئی ہے نا، 2 فٹ بڑھا لیتے ہیں، وہ کہاں دیکھ رہا ہے. اما جو سب کو دیکھتا ہے وہ دیکھ رہا ہے. یا اللہ، کیا کر رہے ہیں ہم، کہاں جا رہے ہیں. اور آپ کو بتاؤ اس کا نقصان کیا ہوگا. بہت چھوٹا سا نقصان ہے. 1 فٹ 1 انچ اور 2 فٹ 2 انچ بڑھا لینے سے مکان تو بڑھ جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا. واہ بہت اچھا. مکان تو بڑھ جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا. اب جس جگہ پہ بھی آپ نماز پڑھیے، اگر وہ جگہ مباح نہیں ہے، اس 1 انچ کی وجہ سے باقی حلال جگہ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی. یہ ہوتا ہے. ہمارے اپنے معاشرے کو ہم اسلامی معاشرہ بنائیں. ہمارے بچوں کا رہن سہن، پہننا اوڑھنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا، سوچنا. ایک جملہ ہے بہت اہم ہے، جسموں کو ہم نے مسلمان کر لیا، فکروں کو ابھی تک مسلمان نہیں کیا. اور وہ قوم کامیاب ہو جائے گی جو جسموں سے زیادہ فکروں کو مسلمان بنا لے. اور جب فکروں کو مسلمان کر لیا جاتا ہے نا، تو سامنے اگر ابن ملجم بھی کھڑا ہو تو اسے شربت پیش کیا جاتا ہے. جب فکروں کو مسلمان کر لیا جاتا ہے نا، تو جناب علی اکبر کا قاتل حسین بن نمیر بھی اگر ہو تو اسے زانو پہ لے کے پانی پلایا جاتا ہے. اسے اسلام کہتے ہیں. اسلامی معاشرہ بنانا ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ بھی ایک جملہ یاد آ گیا، سن لیجئے، یقیناً کہیں نہ کہیں اس کو محفوظ رکھ لیجئے گا. اکثر معاشرے میں ہر ایک ہم کو ملتا ہے کہ ہمارا معاشرے میں بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی اچھا نظر نہیں آتا، کوئی اچھا نہیں ملتا، کوئی اچھا نہیں ملتا. تو جملہ آپ کی سماعت کے حوالے ہے، اما اچھوں کی تلاش کرنا چھوڑ دو، خود کو اچھا بنا لو، شاید کسی کی تلاش مکمل ہو جائے. بہت اچھا. خود پر تو کام کریں. ہاں، ہر ایک دوسرے کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے مگر خود کو، جبکہ شروعات خود سے ہوتی ہے. آئیے بارگاہ خدا بندی میں دعا کرتے ہیں، معبود ہمیں صحیح طور سے پیغام اسلام کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرما، اور پیغام اسلام کو سمجھ کے عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرما. گزارش ہے آپ حضرات سے، 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے تمام حاضرین کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی ارواح کو ایصال فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذلک اللہ ربنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم اللہ. ایک بآواز بلند صلوات. میرے خیال سے وقت بہت ہو چکا، جمائیاں آ رہی ہیں اور آنکھوں میں نیند بھی نظر آ رہی ہے نا.
تو اس جماعیوں کو اس سستی کو دور کرنے کے لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھیے. صرف تبرکاً مبارکباد دینے کے لیے، تھوڑی سی آپ کی نیند دور کرنے کے لیے، اس کے بعد جناب استاد محترم ہمارے سینئر مولانا حجت الاسلام والمسلمین شیخ کریم صاحب کو دعوت سخن دے دوں گا. ان کے آنے کے لیے تھوڑا آپ لوگ کو جگا دوں. ہاں، ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ. عادت ہے میری، جب تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا یہاں پر سب جاگ کر صلوات نہ پڑھے تب تک پڑھاتا رہوں گا. چند جملے کچھ ہے پھر آپ کی زحمت تمام، صرف ایک مبارکباد کے لیے تاکہ سینئروں کے ساتھ میں بھی شامل ہو جاؤں تھوڑا سا، ہے نا. مولانا شاہد صاحب نے، صادق صاحب نے، محمد صاحب نے وہ تقریریں کر دی کہ اب کسی چیز کا اس محفل میں، ہے نا، بیان کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہر کوئی تبرک اور بڑوں کے بعد چھوٹے آنا یہ ایک ہی جگہ ہو سکتا ہے جہاں پر بات حسین کی ہوتی ہے. کیونکہ ہم نے تاریخ میں دیکھا جب بھی حسین کی بات ہوئی نظام بدل گیا. پوری توجہ، جب بھی حسین کی بات ہوئی نظام بدل گیا. ہر معصوم کی روح لینے کے لیے ملک الموت آیا، لیکن جب حسین کی بات آئی اللہ اکبر، خدا نے کہا ہٹ جا. ہر ایک کی دعا قبول کرنے کے لیے بیچ میں فرشتوں کو رکھا، لیکن جب حسین کی بات آئی اب تیرے اور میرے درمیان کوئی نہ ہوگا بندے، کیونکہ حسین ہے بیچ میں، ہے نا. جب امام حسین کی بات آتی ہے نا سارا نظام بدل جاتا ہے. اکثر ہم نے محفلوں میں، مقرروں جہاں پر تقریریں ہوتی ہیں وہاں پر دیکھا پہلے جونیئروں کو بلایا جاتا ہے، پھر آخر میں ایک سینئر آتا ہے. لیکن یہاں پر سینئر ہو چکے ہیں، اور واقعاً ساجد صاحب ہمارے سینئر ہیں، اور یہ تو حافظ قرآن ہے، اور محمد بھائی ہمارے، ہے نا. تو پھر جونیئر آئے کہ ہمیں کربلا نے سکھایا، ہے نا. علی اکبر جا چکے، عباس جا چکے، اس کے بعد حسین نے اصغر کو لے کے گئے، ہے نا. یہ بس اسی لحاظ سے میں بھی ہمت، جشن صادقین ہے، آپ نے سنا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور ساتھ کیسے ہونا ہے وہ بھی سنا. اور جناب انہی کی تقریروں سے اخذ کر کے الگ سے کچھ نہیں لایا میں نے، ان دونوں کی تقریروں کو ملا کر محمد صاحب سے فائدہ اٹھا کر احمد صاحب ماشاءاللہ پرجوش انداز میں ان سب کو جمع کر کے میں نے بھی سوچا کچھ بیان کر دوں، ہے نا. شاہد صاحب نے آپ کے سامنے بہت اچھا سفر آپ لوگ کی ذہنیت کو طے کروایا، پہلے صادق سے چھٹے صادق تک، ہے نا. یہ ریکارڈنگ ہے، بار بار سنیے اس چیز کو، محفوظ کر لیجئے، صادق صاحب سے لنک لے لیجئے، آن لائن چل رہا ہے. صادق صاحب نے کونوا مع الصادقین، رسول خدا سے غدیر سے امام صادق تک ہمیں بتایا کہ سچوں کے ساتھ کیسے ہوا جاتا ہے نا. غدیر کی مثال کہ پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا گیا، ہے نا، آگے جانے والوں کو بلایا گیا، کہا ساتھ ہو جاؤ. کیا کہا؟ ساتھ ہو جاؤ کہ ہم اب ولایت پیش کرنے والے ہیں. ایک مثال دیتا چلو، آپ نے سنا صادقین صادقین صادقین، لیکن کبھی سوچا صادقین قرآن میں کہتے کسے ہیں؟ صادقین سچا قرآن کے زبان میں کسے کہا جاتا ہے؟ ورنہ صدیق تو بہت ملے ہمیں، لیکن قرآن کسے صدیق کہتا ہے وہ اہم ہے ہماری نظر میں. لوگ کسے سچا سمجھیں اس سے ہمیں، اب میں کچھ کہوں گا آپ کہیں گے مولانا سچے، کبھی ہم نے جھوٹ بولتے ہیں؟ اور ہمارے درمیان سچا وہ ہوتا ہے کہ جو بات کرے تو واقعے کے مطابق کرے. ہمیں سچا کون ہوتا ہے؟
وہ ہوتا ہے جو بات واقعے کے مطابق جو ہو گیا اس کو صحیح سے بنا خیانت کیے بیان کرے، اسے سچا کہتے ہیں ہماری نظر میں. لیکن قرآن کی نظر میں سچا کسے کہا جاتا ہے؟ جیسے قرآن میں کہا جناب یوسف کے لیے کہ یوسف سچا ہے. کیا کہا؟ کب؟ اللہ اکبر، پوری توجہ اذان محترم. جناب یوسف کو سچا کب کہا گیا بتا رہا ہوں میں. جناب یوسف زندان میں ہے، لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. ایک شخص آیا، کہا یوسف میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا. کہا کہ تو آزاد ہو جائے گا اور بادشاہ کا وزیر بن جائے گا. ہوا بھی ایسے ہی، تو آزاد ہو گیا. میں صدیق کی طرف لے آ رہا ہوں آپ کو. پھر ایک شخص آیا زندان میں، دیکھا کہ یوسف جو بولے ارے وہ بادشاہ کا وزیر بن گیا. اور ایک شخص نے کہا یوسف میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ ایسے سر پہ ہے پرندے روٹے. جناب یوسف نے کہہ دیا خواب کی تعبیر کہ ان قریب تجھے بادشاہ پھانسی دے دے گا. کیا کہا؟ تو مر جائے گا. جیسے ہی اس نے سنا اور جناب یوسف نے یہ کہا، اس نے فوراً اٹھ کے کہہ دیا ارے یوسف میں تو مذاق کر رہا تھا، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا. اللہ اکبر، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، میں نے کوئی خواب. لیکن قرآن کی آیت نے ہمیں بتایا، تاریخ نے ہمیں بتایا کہ وحی پروردگار آ گئی. ٹھیک ہے تو نے خواب نہیں دیکھا ہوگا، اللہ اکبر، ٹھیک ہے تو نے خواب نہیں دیکھا ہوگا، تو نے جھوٹ کا ہی سہارا لیا ہوگا، لیکن یاد رکھ یوسف سچا ہے، صدیق ہے. اگر زبان یوسف سے نکل گیا تو ہو کے رہے گا. اللہ اکبر، زبان یوسف سے نکل گیا تو خواب نہیں بھی دیکھے گا تب بھی تعبیر ہوگی، ہے نا. اسے قرآن کی زبان میں صدیق کہتے ہیں. اب دنیا ہزار لوگوں کو صدیق صدیقہ کہے، ہمیں اس سے مطلب، کیونکہ ہم لوگوں کی زبانی صدیق صدیقہ نہیں لیتے، ہم قرآن کی زبانی لیتے ہیں. اور قرآن نے بتایا صدیق وہ ہوتا ہے جو واقعے کے مطابق نہ کہے صرف، بلکہ جو کہے تو واقعہ بن جائے. اللہ اکبر. قرآن نے کہا ہمارے پاس صدیق وہ ہوتا ہے جو کہے اور واقعہ بن جائے. یہاں پر حسنین نے پوچھا اماں ہمارے کپڑے کہاں ہے؟ فاطمہ نے کہا درزی کے پاس ہے. اللہ اکبر. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے آپ، پوری تاریخ بتا رہا ہوں. یہ ہماری صدیقہ ہے. اللہ اکبر. یہ ہماری صدیقہ ہے کہ جو کہے تو واقعہ بن جائے. کپڑے درزی کے پاس ہو نہ ہو اب اس سے مطلب نہیں ہے. صدیقہ کے زبان سے نکلا تو خدا کو درزی بنانا بھی پڑے گا، کپڑا بھیجنا بھی پڑے گا. اللہ، یہ ہمارے پاس ہے صدیق. یہ تو صدیقہ ہوئی. صدیق ہمارے پاس کون ہے؟ کہا ہمارے پاس صدیق معراج ہو گئی محمد کی. پوری توجہ اذان محترم، بڑا پیارا واقعہ، لطف اٹھائیے آپ. مولا بیان کر رہے ہیں کہ معراج میں نبی وہاں گئے، معراج میں ایسا ہوا، معراج میں یہ ہوا، معراج میں ایسا ہوا تھا. کون بیان کر رہے ہیں؟ مولا کائنات. ایک شخص بیچ میں اعتراض کرنے لگا. اللہ اکبر. ایک شخص نے اعتراض کر دیا. صدیق کسے کہ علی نے جیسے ہی علی پہ اعتراض کیا، معراج رسول پہ اعتراض کیا، علی نے کہا نامحرموں میں کیا کر رہی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا کہا مولا نے؟ نامحرموں میں کیا کر رہی ہے. اب علی کے زبان سے آ گئے الفاظ، اللہ اکبر، تو پروردگار نے مردانگی نزاکت سے بدل دی، نشیب فراز سے بدل دیے، فراز نشیب سے بدل دیے. جو منہ دکھا رہا تھا اب منہ چھپا رہی تھی، فوراً بھاگتے ہوئے گھر پہ گئی. اللہ اکبر. اسی طرح کا ایک اور ایک واقعہ ملا.
سبحان اللہ. شک کیا علی پہ, گھر پہنچا, بیوی نے آٹا نکالا, کہا ذرا پانی لے آئیے تالاب سے, روٹی بنا دوں. صاحب گھڑا لے کے تالاب پہ گئے, پیر پھسلا, پانی میں گر گئے, گھڑا کنارے رہ گیا. دوسرے کنارے اب نکلی ہے. اللہ اکبر, سمجھے نہیں آپ؟ تالاب میں ڈوبا تھا, پھر عورت بن کے کنارے پہ نکل گئی. دیکھا سب کچھ بدل چکا ہے. اللہ اکبر, سب کچھ بدل چکا ہے. کہاں چھپے؟ تاریخ نے لکھا ایک مرد وہاں سے آیا, اس کی نظر پڑی, کہا کہ محترمہ آپ یہاں؟ کہا کہ میں شہر میں انجانی ہوں, میں بھٹک چکی ہوں, جو بھی بہانے بنائے ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے نکاح میں لیتا ہوں آپ. پوری توجہ جانے والا. نکاح ہو گیا, سال گزرا, ایک بچہ پیدا ہو گیا. دوسرا سال گزرا اور ایک بچہ دنیا میں آیا. 4 بچے پیدا ہو گئے. کتنے بچے؟ 4 بچے پیدا ہو گئے. پھر تالاب پہ آئی ہے, پانی لینے لگی, پیر پھسلا. اللہ اکبر, یہاں ڈوبی وہاں نکلا. اللہ اکبر, دیکھا گھڑا ویسے ہی پڑا ہے اس کنارے پہ. توجہ نہیں دیا آپ نے جملے پہ. اللہ اکبر, گھڑا اٹھایا, گھر بھاگا, دیکھا بیوی ویسے ہی آٹا نکال رہی ہے. بھائی ابھی تک پانی نہیں لائے, گھڑا پھینکا, علی کے پاس پہنچا, دیکھا علی وہی معراج کا خطبہ دے رہے ہیں. اللہ اللہ, اعتراض تھا. علی نے کہا تھا درے زنجیر ہلتی رہی, محمد کے وضو کا پانی بہتا رہا, محمد معراج گئے اور آ بھی گئے, اتنے واقعات ہو گئے, شک ہو گیا تھا. اللہ اکبر. آیا کہا علی اب معراج محمد پہ یقین ہو گیا. علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, کہا 4 بچے جننے کے بعد یقین. ایک سلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہمارے پاس ایسے صدیق ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ زبان سے نکل جائے تو حقیقت بن جاتی ہے. تو پوری تقریر ختم ہو گئی میری. تو اب قرآن کی دوسری آیت نے کہا, جیسے مولانا نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, تو غدیر میں سب کو محمد نے جمع کیا. سچے تھے, ایک محمد ایک علی, سب کو جمع کیا. لیکن خدا دیکھ رہا تھا, اسی لیے تو آیت نازل کی کہ اے محمد اعلان کر دو, حکم پہنچا دو, اللہ ان شریروں کے شرارت سے محفوظ رکھے گا. اللہ دیکھ رہا تھا کہ سچوں میں کچھ منافقین بھی ہیں, تو پھر پروردگار نے آیت نازل کی کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر تم بھی سچوں کے ساتھ آ کے سچے ہو گئے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو. اگر اپنے وعدوں میں سچے ہو, اپنے عقیدوں میں سچے ہو, اپنی باتوں میں سچے ہو, تو پھر موت کی تمنا کرو. کہا کیوں؟ کہا موت کی تمنا وہی کرتا ہے جسے موت سے ڈر لگتا نہیں ہے. تاریخ نے ہمیں بتایا کہ تیروں کی بارش تھی, ایک شخص آ گیا, کہا علی تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور آپ مصلی بچھا رہے ہیں. تو علی نے کہا تھا کہ دیکھ, علی کو موت سے خوف نہیں ہے, چاہے علی موت کے پاس چلا جائے یا موت علی کے پاس آ جائے. اللہ اکبر. آپ سچے ایسے سچوں کے ساتھ ہو گئے ہو تو ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ تم بھی ایسے سچے ہو جاؤ کہ پھر موت سے ڈر. کیوں؟ کہا جب سچے ہو جاؤ گے تو پھر آواز آئے گی, جب سوال ہوگا حسین کا کہ بیٹا بتا تیری نظر میں موت کیسی ہے, تو کہتا ہے نظر آئیں گے سچے کہ ہماری نظر میں موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. بس اسی کے ساتھ میں محترم استاد سینئر محسن, کیونکہ ہم جب قم گئے تھے ہم لوگ سب گواہ ہیں, شاہد صاحب, محمد صاحب, ساجد صاحب, سب گواہ. اہل بیت خدا تو سہارا ہے ہی, ہر جگہ پہ باطنی سہارا دکھائی, لیکن کہتے ہیں نا ایمان کے لیے اطمینان ضروری ہے. کیا ہے ایمان کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے, جناب ابراہیم نے کہا تھا کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے تو,
کہا خدا نے پوچھا کیا یقین نہیں ہے تجھ کو ابراہیم؟ کہا نہیں یقین ہے اطمینان نہیں ہے. اللہ اکبر. کیا کہا تھا ابراہیم نے؟ لیطمئن قلبی, یقین ہے اطمینان. کہا ویسے ہی جب ہم پہنچے وہاں پر اطمینان نہیں تھا قلب کو, پریشان تھے اب کیا ہوگا. بھروسہ خدا پہ تھا کہ پڑھیں گے لکھیں گے کوئی نہ کوئی, لیکن اس جگہ پہ اطمینان دینے والے ہمارے کریم صاحب اپنے پاس ہم کو رکھا اور اتنا سہارا دیا کہ اس لائق ہے ہم لوگ آج یہاں, ہے نا. تو سب سے پہلے وہ دعا کرائیں گے, میں ایک ہی دعا کراؤں گا, اس کے بعد زحمت تمام. کہ خدا کریم صاحب کی عمر دراز اور ایسی عمر دراز عطا فرمائے کہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہو. خدا ان کو کسی کا محتاج نہ کرے سوائے خود کے. ایک مرتبہ سورہ, ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مومن و مومنات خصوصاً عسکری انگوٹھی والے کی روح کو ایثار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم تقبل منا هذه التلاوة والصواب إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات لا سيما عسكري انگوٹھی برحمتك يا ارحم الراحمين. ایک صلوات پڑھیں محمد. اسی کے ساتھ میں دعوت سخن دیتا ہوں حجت الاسلام المسلمین استاد محسن سینئر دوست جو بھی کہہ لیں آپ, جناب شیخ کریم صاحب کو کہ وہ آئیں. شکریہ. ان کے استقبال کے لیے ایک باواز بلند صلوات. صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد. عزیزان محترم, معزز سامعین, احسن الخالقین نے احسن تقویم کو احسن الحدیث کے ذریعے احسن عمل کی دعوت دی ہے تاکہ احسن جزا عطا کر سکے. ذکر صادقین احسن عمل ہے اور بے شک ہم سب احسن جزا کے حامل ہیں. بے شک شکر مخلوق بھی احسن عمل ہے. مخلوق کا شکر ادا کرنا, لوگوں کا شکر ادا کرنا بے شک احسن عمل ہے. لہٰذا میں آپ سبھی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ وقت کی پابندی کے ساتھ حاضر ہوئے اور ہمارے ان مہمان کو کہ جو یہ کہنے میں مجھے عار نہیں ہے کہ جو میری آنکھ بھی ہے, یہ سب جو ہے کسی زمانے میں نے کچھ اور کہا ہوگا, لیکن آج یہ کہ یہ میری آنکھ ہے, یہ میرا سب کچھ ہے. اور ایسے ماشاءاللہ بہت سے نایاب, کامیاب, آئیڈیل ہیں کہ جو آپ لوگوں کو ہر طرح سے محظوظ کر سکتے ہیں. یہ ماشاءاللہ اولاد پیمبر ہے. مولانا محمد حسین صاحب قبلہ, مولانا باقر صاحب قبلہ, جناب شاہد امام صاحب قبلہ, یہ سب سید ہیں, معمولی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ جناب احمد علی صاحب, مولانا صادق صاحب اور شاہد صاحب دونوں حافظ کل قرآن ہیں. اولاد پیمبر, اور اس کے بعد اس میں سے کوئی حافظ قرآن, اور ان سب کے علاوہ ایک بہترین تاج ان کے سر پر ہے
جسے کہتے ہیں کہ یہ عالم ہیں. آپ نے دیکھا ہے بہت، لیکن طلاب صادقین، محفل صادقین ہے نا، یہ طلاب صادقین، یہ صادقین کے در سے پڑھے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ وہاں کے نکلے ہوئے یہ وہ نایاب گوہر ہے کہ جنہوں نے آپ کے سامنے تقریر کی ہے، اور وہ سب بیان کر دیا ہے کہ جو میں آپ کی خدمت میں اکثر و بیشتر کسی نہ کسی عنوان سے بیان کرتا رہا ہوں. ماشاءاللہ تقویٰ کے سلسلے میں بھی بیان ہو چکا، اور ہر اس چیز کے سلسلے میں کہ جس کی اب ضرورت باقی نہیں بچی ہے، اسلامی معاشرہ ہے اور دیگر عنوان سے ماشاءاللہ. لہٰذا جہاں پر شکر مخلوق احسن عمل ہے، تو آپ سے زیادہ میں جن کا شکریہ ادا کروں یہ مولانا کرام ہیں، یہ علماء کرام ہیں. لہٰذا آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ کہ جو آپ بیتول جیسی سرزمین پر تشریف لا کر اسے مقدس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم لوگوں کے لیے واقعی ایک بہترین امتیاز ہے کہ آج تاریخ رقم کرے اس بات کو کہ بیتول شہر میں اتنے علماء اکرام جمع ہیں. تن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پنجتن ہیں. آپ دیکھیں، غور کریں، آپ نے نہیں کیا. مجھے تو میں آپ کے گھر کا ایک خادم ہوں، اور کوشش یہی رہتی ہے کہ خدمت کی جائے، اور اکثر و بیشتر آپ سے یہی کہا ہے، بلکہ یہ حضرات گواہ ہیں، خاص طور سے مولانا شاہد صاحب اور مولانا صادق صاحب، کہ اکثر و بیشتر میں اپنے چاہنے والوں سے یہی کہتا ہوں کہ ہمیشہ پہلے تبلیغ نہیں بلکہ پہلے خدمت. پہلے آپ لوگوں کے لیے عرض کر دیتا ہوں، تبلیغ بجز خدمت خلق نیست، بے تسبیح و سجادے و دلق نیست. پہلے آپ لوگوں کے لیے عرض کر دیا، اور پھر وہی بات کو دہراتا ہوں کہ اکثر و بیشتر ان سے بھی کہا اور آپ لوگوں سے بھی کہا ہے کہ سب سے پہلے ہم خدمت کا سوچیں کہ ہمیں خدمت کرنا ہے، ہمیں خادم بننا ہے. ہمیں کیا بننا ہے؟ خادم بننا نہیں، ہمیں خدمت کرنا ہے. جس دن سے آپ یہ سوچیں گے کہ مجھے خادم بننا ہے، تو اس دن اللہ آپ کو عزت بھی دے گا، دولت بھی دے گا. اور یہ معمولی بات نہیں ہے. عزت آپ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ سب دیکھ رہے ہیں، اور عزت ایسی، النظر الی وجہ العالم عبادہ، عالم کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. اس سے بڑی عزت آپ کو کچھ چاہیے؟ چاہیے اس سے بڑی عزت؟ کیوں؟ انہوں نے خدمت کی ہے سب سے پہلے. تو اکثر میں ان لوگوں سے یہ کہتا، سب سے پہلے خدمت، اس کے بعد ثواب، اور اس کے بعد کباب. بس یہی پیغام تھا آپ کے لیے. آپ لوگ بھی واقع، اور انہوں نے ویسی محنت کی ہے. آج جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھ سے اچھی مجلس پڑھ رہے ہیں، مجھ سے اچھی تقریر کر رہے ہیں، تو یہ صرف اور صرف اس بات کا اثر ہے کہ پہلے خدمت، پھر ثواب، اور پھر کباب. منزلیں آپ دیکھیں. اور کباب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ سوچتے آپ کے دماغ میں کہ وہ کباب ہو تو فلاں کے ہو، اور خاص طور سے بکرے کے ہو تو پھر کیا کہنا. وہ سب ملے گا، وہ سب ملے گا، لیکن یہ سب پوشیدہ ہے خدمت میں. ان لوگوں نے واقعاً خدمت کی ہے. میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں بیان کروں ہر ایک کی خدمت کو. واقعاً ان لوگوں نے خدمت کی ہے. اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو مولانا کریم کی خدمت میں کوئی شک ہے آپ کو؟ نہیں. اگر شک ہے تو صلوات پڑھیں. شک ہے، شک ہے، شک ہے، شک ہے. بس آپ نے مسکرا دیا، محفل کا حق ادا ہو گیا. شک ہے اس کا مطلب ابھی مجھے اپنے گریبان میں جا نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا. مجھے اس پہ احساس وہ نہیں ہے، افسوس مجھے اپنے پر افسوس ہے کہ شاید مجھ میں کوئی کمی ہے ابھی بھی. بے شک
میں تو اپنی کوشش کرتا ہوں, آپ نے دیکھا ہے میں نے کبھی جھاڑو اٹھانے میں بھی بس آپ کو مثال دے دیا, آپ کے سامنے, بچوں کے سامنے. بہر صورت خدا ہم سب کی مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آج ایک بچی کا عقیقہ بھی ہے جو ہمارے ہر دل عزیز, اور ہر دل عزیز ایسے نہیں بنتا ہے, خدمت سے بنتا ہے. سر نے خدمت کی ہے, بس اب سمجھنا آ گیا نا. تو ایک بچی جس کا نام عالیہ بنت شہزاد حسین ہے, اس کا عقیقہ تھا. خدا اسے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے, علم کے میدان میں باپ کی طرح نام روشن کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور اسی طرح ہم سب کو علوم اہل بیت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ مولانا محمد حسین صاحب نے جو کہا, اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کی توفیق عنایت فرمائے, اور حاضرین کی تمام جائز حاجات کو پروردگار شرف قبولیت عطا فرمائے. سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ معبود منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے خادمین میں شمار فرما. اور یہ سب مسافر ہے پروردگارہ, اللہم رد کل غریب, پروردگارہ انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے وطن واپس لوٹا دے. اور اسی طرح سے جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار مریض حال ہے تو شفاء کامل اور عاجل عنایت فرما. ہم سب کے رزق و کاروبار میں برکت نازل فرما. جو بے روزگار ہے انہیں سے باروزگار بنا دے, جو باروزگار ہے ان کے روزگار میں اضافہ فرما دے, جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا دے, جو صاحب اولاد ہے انہیں اچھی اور نیک تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے ساتھ کچھ خواتین بھی ہیں جو ان کے عزیز اور رشتہ دار, ان کی اہلیہ ہے, امی ہے, جو بھی ہے, معبود ان سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ, کیونکہ میں اپنا ایک حادثہ دیکھ چکا ہوں, انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے وطن اس طرح سے کہ جس طرح یہ حاضر ہوئے اسی طرح اپنے وطن پہنچ جائے. اور جو بھی اس محفل اور بزم میں کچھ حاجت لے کر آیا, معبود جو دل کا راز ہے, اور تو عالم الغیب کے ساتھ صدور کے راز کو جاننے والا بھی ہے, تو ان سب کے تمنا اور حاجات کو بھی روا فرما. آئیے سب مل کر ہم کھڑے ہو کر امام زمانہ کے لیے دعائے فرج پڑھتے ہیں, سب مل کر. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وقنا حتى تسره وغيرته وتمتعه بها طويلا. اللهم صل السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا امیر المؤمنین, السلام علیکہ یا فاطمہ سیدت نساء العالمین, السلام علیکم علی حسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکہ یا مولایا یا غریب الغرباء, السلام علیکہ یا